الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان۔ وقال اور کہا، الملک بادشاہ نے، انی بے شک میں، ارى دیکھتا ہوں، 7 بقرات گائے، سیمان موٹی، یأکلہن کہ انہیں کھا رہی ہیں، 7 عجاف دبلی گائے، و7 اور 7 سنبلات خضر سبز بالیاں، وأخر یابسات اور دوسری خشک۔ یا ایہا الملأ اے سردارو، افتونی تم مجھے فتویٰ دو، بتاؤ، فی رؤیای میرے خواب کے بارے میں، ان اگر کنتم تم ہو، للرؤیا خواب کی، تعبرون تعبیر کر سکتے۔ بامحاورہ ترجمہ۔ اور بادشاہ نے کہا، بے شک میں 7 موٹی گائے دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے اور کچھ دوسرے خشک دیکھتا ہوں۔ اے سردارو، مجھے خواب کے بارے بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو۔ جی، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ ملکن جو ہے، لام کے اوپر اگر زبر ہو تو اس سے مراد فرشتہ ہوتا ہے، ملکن، اس کی جمع ملائکہ آتی ہے۔ اور یہ جو ملک ہے، لام کے نیچے زیر، اس سے مراد بادشاہ ہوتا ہے، اور اس کی جمع ملوکن آتی ہے۔ گویا ملوک اور ملائکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ملک لام کے نیچے زیر ہو تو بادشاہ، اور لام کے اوپر زبر ہو ملک تو اس سے مراد فرشتہ ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ ملک ہے تو اس سے مراد بادشاہ ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جس دور میں واقعہ پیش آیا ہے، جس علاقے میں، اس علاقے کا نام مصر تھا، تو یہ مصر کا جو بادشاہ ہے اس کو یہ خواب آیا۔ جی، 7 بقرات سیمان۔ سیمان کا مطلب ہوتا ہے موٹا، موٹا تازہ، تو بقرات سیمان سے مراد موٹی تازی گائے۔ یہ جو گھی ہوتا ہے نا، اس کو بھی عربی میں السمن کہتے ہیں۔ تو گھی کو السمن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ آدمی فربا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، یعنی موٹے ہونے کے لیے، صحت مند ہونے کے لیے گھی کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے گھی کو بھی السمن کہتے ہیں۔ تو یہ سیمان ان سے ہی گھی کا نام السمن رکھا گیا ہے۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ موٹی گائے۔ جی، آگے ہے عجافن، 7 عجافن۔ تو عجاف جو ہے یہ اعجف سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی لاغر اور دبلا پن، بہت زیادہ کمزور پن۔ عجفا اس کی جو ہے مؤنث کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع یہی عجافن جو بھی آپ اسی آیت میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ اصل لفظ جو ہے نسل اعجف سے نکلا ہے۔ نسل تیر کو کہتے ہیں، تو اعجف کا مطلب ہوتا ہے باریک، باریک سا تیر۔ تو اس سے اس لفظ کا اشتقاق ہوا ہے، یعنی اس سے یہ لفظ نکلا ہے۔ تو یہاں مراد اس سے دبلی گائے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ موٹی گاؤں کو دبلی گائے جو ہے وہ کھا رہی ہے۔ تو یہ خواب ہے کس کا؟ جو بادشاہ ہیں مصر کے، ان کا یہ خواب ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے یہ خواب آنا جناب یوسف علیہ السلام کا باعزت طریقے کے ساتھ قید خانے سے رہائی کا یہ باعث بھی تھا۔ جی، آیت میں لفظ ہے وَأُخَرَ یابسات۔ یابسات جو ہے یہ یابسا، ییباسو، اس سے جو ہے یہ لفظ بنا ہے۔ یا با سین اس کا اصل مادہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خشک ہو جانا، اسی سے وہ آگے لفظ نکلا ہے۔ ای باسان، یہ
پنڈلیوں کے اس حصے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن پر گوشت نہ ہو، چونکہ وہ پنڈلی گوشت سے خالی ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، لہذا اسے بھی ایبسان بولتے ہیں۔ تو اخارا یا بسات مراد سے کیا ہے کہ دوسری خشک، تو یہ اس کی خواب تھی۔ آگے اس نے کیا کہا ہے، یا ایھا الملأ افتونی، جی افتونی یہاں پہلے بلکہ بعد میں انہوں نے تعبرون کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے تعبیر کرنا خواب کی۔ افتونی کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ دینا، تو فتویٰ اور تعبیر دونوں میں فرق ہے، لیکن چونکہ تعبیر کرنے والا معبر جو ہے وہ ایک مفتی کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ ویسے جو معبر ہے یہ ذرا خاص لفظ ہے، چونکہ تعبیر کا مطلب ہوتا ہے خواب کا انجام بتانا، تو یوں جو خواب کی تعبیر کرنے والا ہے، تعویل کرنے والا ہے، اس کے ظاہر سے باطن تک پہنچ جاتا ہے، یعنی ظاہری الفاظ کو باطنی الفاظ کا جامع پہناتا ہے، تو یہ ذرا خاص لفظ ہے مفتی سے بھی، لیکن دونوں کا حکم بتانے کے اعتبار سے ایک ہی ہوگا، کیونکہ مسئلہ جو ہے فتویٰ وہ بھی بغیر علم کے دینا درست نہیں ہے، اسی طرح جو خواب ہے وہ بھی بغیر علم کے آگے بتا دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر کوئی خواب پوچھی جائے اس کا فی الواقع علم ہو تو بتا دینی چاہیے، وگرنہ بغیر علم کے تعبیر بتانے والے یہ جہالا میں سے ان کا شمار ہوگا کہ یہ جاہل لوگ ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 100 دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح قبض نہیں کرے گا کہ اسے علماء کے سینے سے نکال لے، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علم کو علماء کے فوت کر لینے کے ساتھ قبض کرے گا۔ آگے الفاظ دیکھیں، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہل سردار بنا لیں گے، پھر ان سے سوال کیے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، چنانچہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ خواہ مسئلہ بتایا جائے، خواہ کسی فتوے کا جو ہے سوال کا فتویٰ دیا جائے، یا کسی تعبیر کی جو ہے خواب کی تعبیر بیان کی جائے، تو ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اسی لیے تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ آپ کی خواب کی تعبیر ہم بتانے والے نہیں ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں ابھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں، قالوا، انہوں نے کہا، یعنی جو سردار تھے انہوں نے آگے سے کیا کہا، اضغاث احلام، اضغاث یہ پریشان باتیں ہیں، احلام خوابوں کی، وما اور نہیں ہے، نحن ہم، بتأویل الاحلام ایسے خوابوں کی تعبیر کو، بعالمین جاننے والے۔ با محاورہ ترجمہ ہوگا، انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل بھی جاننے والے نہیں ہیں۔ جی قالوا اضغاث احلام، اضغاث جو ہے نا یہ ضغثن کی جمع ہے، ضاد غین اور ثا۔ یہ کسے کہتے ہیں، آپ کبھی مشاہدہ کریں، گھاس پڑا ہو نا تو ایک مٹھی جو ہے گھاس کی بھریں اٹھائیں تو اس میں ملی جلی چیزیں شامل ہو جائیں گی، گھاس بھی ہوگا اور اس کے علاوہ عام جو جڑی بوٹیاں خود رو ہوتی ہیں، خود ہی اگ جاتی ہیں، اور ایسی کئی چیزیں شامل، یعنی ملی جلی چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ تو ایسے پر جو ہے لفظ ضغثن کا استعمال ہوتا ہے، تو مراد اس سے کیا ہے کہ یہ خوابوں کی ملی جلی پریشان باتیں ہیں، کوئی مرتب خواب نہیں ہے کہ جس کی ہم جو ہے تعبیر کریں۔ ظاہری سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی سبب یا وسیلہ بنانا تھا کہ یہ خواب جناب یوسف علیہ السلام سے پہنچی جائے اور ان کا جو رستہ ہے وہ آسان ہو۔ تو جتنے وہ سردار تھے یا بڑے لوگ تھے، سب سے جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو ملی جلی باتیں ہیں، مراد یہ کہ کوئی حقیقی خواب نہیں ہے۔
یہ محض خیالات ہیں جو آپ کو آئے ہیں، تو اس کی تعبیر تو ہم نہیں جانتے۔ جی آگے دیکھیں، وقال الذی نجا منہما، وقال اور کہا، الذی جس نے، نجات پائی، منہما ان دونوں میں سے، وادکر اور اسے یاد آ گیا، بعد امت ایک مدت کے بعد، انا انبئکم انا میں، انبئکم تمہیں بتاتا ہوں، خبر دیتا ہوں، بتأویلہ اس کی تعبیر کے بارے میں، فارسلون تو تم مجھے بھیجو۔ بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں، چنانچہ تم مجھے بھیجو۔ جی وقال الذی نجا منہما وادکر، ادکر جو ہے یہ آپ عربی گرامر میں پڑھتے ہیں کہ اصلاً یہ ذکر یذکر سے ہی ہے، لیکن آگے یہ چونکہ باب افتعال میں کنورٹ ہو گیا ہے، اس لیے یہ اصل میں بن گیا اذ تکرا، حمزہ ذال تا کاف را، اذ تکرا۔ تو باب افتعال کی تا آپ جانتے ہیں کہ اس تا کو دال کے ساتھ بدل دیتے ہیں، تو اس طرح پھر کیا ہو گیا، اد داکارا، پھر دال کا دال میں ادغام کر دیتے ہیں، یعنی دونوں کو ایک کر دیتے ہیں، تو اد داکارا ہو گیا۔ معنی اس کا وہی ہے، یاد کیا۔ آگے ہے امہ، بعد امہ، امہ کے کئی معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی مدت بھی ہے، تو ویسے دوسرا جو ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو مروی ہے، قرآن مجید کی آپ جانتے ہیں انزل القرآن علی 7 احرف، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید 7 طریقوں پر اترا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دیگر قراتوں میں مالک یوم الدین ہے، اور اس طرح قراتیں ہیں، تو یہ قرآن مجید 7 زبانوں میں اترا ہے، زبان تو خیر اور لفظ بن جائے گا، قراتوں میں کہہ لیں، یعنی 7 طریقوں سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ تو ابن عباس جو عبداللہ ابن عباس ہیں، انہوں نے یہ آیت کیسے پڑھی ہے، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہن، یعنی امتن کی بجائے انہوں نے کیا پڑھا ہے، امہن، امتن پڑھیں تو اس کا مطلب مدت ہو سکتا ہے، اور اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کو سامنے رکھیں، ان کی قرات کو، تو وہ بنے گا بعد امہن، ہا کے ساتھ، اس کا مطلب کیا بن جائے گا کہ نسیان کے بعد جب انہیں یاد آیا، امہ کا مطلب نسیان، یعنی بھولنے کے بعد جب انہیں یاد آیا، تو دونوں معنی ہی یہاں مراد لینا درست ہیں، اس کے اندر جو مفہوم ہے اس میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی۔ جی آیت کا مفہوم کیا ہے کہ وہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ، پیچھے آپ نے پڑھا نا 2 ساتھی جیل میں آگے تھے، دونوں کو خواب آئی، جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی تھی اور بتایا تھا ایک جو ہے وہ قتل ہو جائے گا، تو وہ قتل ہو گیا تھا، یہی آپ ادھر پڑھیں وقال الذی نجا منہما، جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی، منہما سے مراد وہی 2 افراد ہیں جو جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں ڈالے گئے تھے، ایک نان بائی تھا، دوسرا ساقی تھا، نان بائی جو تھا وہ تو یعنی قتل ہو گیا، اور نجات پانے والا یہ ساقی تھا۔ تو یہ ساقی دیکھیں کس طرح کا اس کا انداز تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو بھول چکا تھا، اور جب اس کو یاد آیا تو اس وقت بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے فلاں محسن ہیں، ہم ان کے پاس جا کر آپ کی خواب کی تعبیر ان سے دریافت کرتے ہیں، بلکہ الفاظ کیا کہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے، آج کل بھی یہ جو سرکاری درباری کرندے ہوتے ہیں نا، ان کا یہ کریکٹر ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کریڈٹ جو ہے اس کے چکر میں پھرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہی مل جائے۔ حقیقت میں اسے کہنا کیا چاہیے تھا کہ میں اس کی تعبیر پوچھ کر آتا ہوں جناب یوسف علیہ السلام سے، لیکن اس نے کیا کہا کہ انا انبئکم بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو یہ جو سیاست والے لوگ کہہ لیں، سرکاری طبقہ کے، ان کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ
بات کی نسبت اپنی طرف ہی کرتے ہیں، تو یہ مناسب چیز نہیں ہوتی۔ اس نے یہی جا کر کیا کہا کہ انا انبئکم بتأویلہ، میں ہی آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ جی پھر آگے کیا ہوا، اگلی آیت دیکھیں۔ یوسف ایھا الصدیق، وہ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، اے نہایت سچے، افتنا، تو ہمیں تعبیر بتا، فی 7 بقرات، 7 گائے کے بارے میں، سمان جو موٹی ہیں، یأکلنا انہیں کھاتی ہیں، 7 عجاف 7 دبلی گائے، و7 سنبلات خضر اور 7 سبز بالیوں، وأخر یابسات اور دوسری خشک کے بارے میں، لعلی تاکہ میں ارجع واپس جاؤں، الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم تاکہ وہ بھی یعلمون جان لیں۔ جی یہاں یوسف اصل میں گرامر میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب کسی کو مخاطب کرنا ہو تو اس سے پہلے یا محذوف ہوتا ہے، یعنی یا یوسف، اصل میں کیا تھا، یا یوسف، تو یہ خفت کے لیے، آسانی کے لیے اس یا کو حذف کر لیا گیا، تو اکیلا یوسف رہ گیا۔ اچھا آگے الصدیق کا لفظ بولا ہے، صادقن کا لفظ نہیں بولا۔ صادق اور صدیق میں کیا فرق ہوا؟ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنے والا، لیکن صدیق میں مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا، ہر حال میں، اپنے قول میں، فعل میں، حال میں، عادت میں، ہر چیز میں جو سچا ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں صدیق ہر ایک کو نہیں ہم کہہ سکتے، بلکہ اس کے کئی درجے ہیں۔ ہاں کافر کے مقابلے میں ہم مومن کو صدیق کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ حدید آیت نمبر 19 میں بھی ہے۔ اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاص لقب صدیق ہے۔ اب ساری امت میں جتنے سچ بولنے والے ہیں سب کا مقام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب نہیں ہے۔ اسی طرح جناب ابراہیم اور جناب ادریس علیہ السلام، ان کے بارے بھی سورہ مریم آیت نمبر 41 میں صدیق النبیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس طرح جناب یوسف بھی صدیق ہیں۔ تو ساقی جو ہے اسے ان کا صدیق ہونا تعبیر سے پہلے بھی وہ اس چیز کا مشاہدہ کر چکا تھا، اس لیے تو اس نے کہا تھا انا نراک من المحسنین۔ کیا خیال ہے؟ پھر اس کے بعد جب تعبیر کے بتانے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ اس کی تعبیر یعنی واقعی سچی تھی کہ میں نجات پا گیا ہوں، تو اس پر اسے مزید جو ہے اطمینان ہو گیا کہ جناب یوسف علیہ السلام واقعی سچے ہیں۔ تو پھر آ کر اس نے ان کا لقب کیا استعمال کیا، ایھا الصدیق، اے بہت زیادہ سچ بولنے والے۔ اچھا ایک تو یہاں یہ ہے۔ دوسری بات کی یاد رکھیں ساقی کا رویہ، پہلے بھی ہم پچھلی آیت میں بھی وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح کا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس نے آتے ہی جسے ہم اپنے الفاظ میں کہہ لیتے ہیں نا، مکھن لگا کر بات کی جو ہے حقیقت دریافت کر لینا، تو یہ وہ انداز ہے اس کا۔ نہ ہی اس نے آ کر معذرت کی کہ اتنے سال ہو گئے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ بادشاہ کے ہاں میرا ذکر کرنا تو میں نہیں کر سکا، بھول گیا، اس کی معذرت دیکھیں، معذرت بھی نہیں کی۔ اور دوسرا جناب یوسف علیہ السلام کی وسعت ظرفی دیکھیں کہ انہوں نے پوچھا تک بھی نہیں کہ اتنی دیر بعد آ کر یوسف صدیق جو ہے کہنا شروع کر دیا، اور اتنی دیر آپ کو یوسف صدیق یاد نہیں آیا، اب کیا لینے آئے ہو؟ اس طرح کی کوئی باتیں جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی زبان پر نہیں لائیں۔ تو یہی عام بندوں اور محسنین کا فرق ہوتا ہے۔ اچھا تیسرا یہاں ساقی کے رویے کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیں کہ اس نے آ کر اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا کہ خواب کس نے دیکھا ہے۔ عام کسی بندے سے تعبیر پوچھتا، اس کو اگر بتاتا نا کہ یہ بادشاہ کا خواب ہے، تو اس پر وہ اس سے پیسے بھی زیادہ لیتا اور مزید کئی باتیں اندر ہو سکتی تھیں۔ اس نے آ کر جناب یوسف علیہ السلام سے ذکر ہی نہیں کیا کہ بادشاہ کا خواب ہے، لیکن الفاظ چلیں اس نے وہی استعمال کیے جو بادشاہ نے بولے تھے، یعنی خواب بالکل وہی بیان کیا، اور وہ بھی اس لیے تھا کہ اگر وہ خواب دائیں بائیں کر کے بیان کرتا تو اس کی تعبیر بھی ویسی ہو جانی تھی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر اس طرح بیان کی، اگلی آیت دیکھیں۔ قال، اس نے کہا، مراد یوسف علیہ السلام ہے، تزرعون،
تم کاشت کرو گے 7 سنین 7 سال دأبن لگاتار فما تو جو حصدتم تم کاشت کرو کاٹو فذروہ تو اسے چھوڑ دو فی سنبلہ اس کی بالی میں ہی الا قلیلا مگر تھوڑا سا مما اس سے جو تأکلون تم کھا سکو. تزرعون کا مطلب ہوتا ہے کاشت کرنا. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، شعبہ زراعت، کاشتکاری والا شعبہ. دأبن کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے کسی کام کو کرنا. تو معنی کیا ہو گیا؟ لگاتار. فما حصدتم، حصدتم کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. الحصد، الحصاد، اور یہ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کھیتی کو کاٹنا، لیکن اس سے مراد ہوتا ہے کہ کھیتی کا جو اصل وقت ہے نا کاٹنا، اس پر کاٹا جائے تو اس کے لیے حاصاد دال والا لفظ استعمال ہوتا ہے. جی قال تزرعون 7 سنین دأبا. جناب یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتاتے ہوئے 7 موٹی گایوں اور 7 ہری بالیوں کو 7 زرخیز سالوں سے اور 7 دبلی گایوں اور 7 خشک بالیوں کو 7 خشک سالوں سے تعبیر کیا. مراد کیا ہے کہ 7 زرخیز سالوں کے بعد 7 خشک سال آئیں گے، اور پھر انہیں تعلیم بھی دی ساتھ کہ انہیں کیا کرنا ہوگا تاکہ قحط سالی کے زمانے میں غلہ فراہم کیا جا سکے. اس کے بعد انہیں خوشخبری بھی دے دی کہ 7 خشک سالوں کے بعد خوب بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے وہ نزول ہوگا، اور ملک میں وہی پھل، انگور، زیتون، دودھ وغیرہ سب کی پھر سے کثرت ہو جائے گی. تو دیکھیں آج سے ہزاروں سال پہلے جناب یوسف علیہ السلام نے گندم کو گہن، سسری اور کیڑے وغیرہ سے محفوظ رکھنے کا بڑا پیارا طریقہ جو ہے وہ بیان فرمایا. آگے لفظ ہے الا قلیلا ما تأکلون، یعنی خوشوں سے صرف اتنی گندم صاف کرو جو کھانی ہے، اور وہ بھی کم از کم، تاکہ زیادہ سے زیادہ محفوظ رہ سکے اور ان 7 سالوں میں کام آ سکے. ہاں جی، کم کھانا جو ہے نا، اس پر شریعت اور ہماری جو طب ہے یہ دونوں متفق ہیں کہ کھانا کم سے کم کھانا چاہیے. جیسا کہ جامع ترمذی حدیث نمبر 2380 موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَا مَحَالَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ. اگر ضرور ہی زیادہ کھانا ہو تو پیٹ کا ایک حصہ کھانے، ایک پینے اور ایک سانس کے لیے رکھو. یعنی پہلے تو کھانا ہی بہت کم ہے، اگر کھانا اس کیفیت کا ہے یا بھوک اس کیفیت کی ہے کہ کھانا زیادہ کھانا ہے، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ پیٹ کے 3 حصے بنا لینے چاہیے. ایک حصہ کھانے کے لیے، دوسرا پینے کے لیے، اور تیسرا سانس کے لیے. تو یہ ہمارے ہاں جو جملہ مشہور ہے نا، وہ سن کر بڑی ہنسی آتی ہے، لیکن ہنسنا نہیں چاہیے اور اس کا فوری طور پہ رد کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جملہ حدیث کے خلاف ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی کھانا چاہیے بہت زیادہ، اس میں کون سی بات ہے، 3 حصے جو پیٹ کے کرنے ہیں یہ کون سی بات ہے. کھانے والی جگہ کھانا ڈالیں اور پانی والی جگہ بھی کھانا ڈال دیں، کیونکہ پانی جو ہوتا ہے وہ خود ہی اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اور جو لا الہ الا اللہ سانس والی جگہ ہے، کہتے ہیں وہاں بھی کھانا ڈالیں، پھر کیا ہوا، سانس اللہ کے ذمہ دینا ہوگا، دے گا، نہیں تو نہ ہی صحیح. یہ فضول جملہ ہے، نامناسب ہے، حدیث کے خلاف ہے. اس لیے اس جملے کی اور اس طرح کی جو سوچ رکھنے والے ہیں ان کا ہم نے رد کرنا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ 3 حصے کرو پیٹ کے. تو یہ کم کھانا شریعت کے اور طب کے دونوں کے موافق ہے. جی آگے دیکھیں جناب یوسف علیہ السلام نے مزید کیا کہا، ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد. ثم پھر، یأتی آئیں گے، من بعد ذلك اس کے بعد، 7 سال، شداد سخت، یأکلنا وہ کھا جائیں گے، ما جو، قدمتم تم نے پہلے رکھا ہو، لہن ان کے لیے، الا قلیلا
مگر تھوڑا سا، مما اس سے جو تحسنون تم محفوظ رکھتے ہو. پھر اس کے بعد بہت سخت 7 برس آئیں گے جو کھا جائیں گے جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا جو تم محفوظ رکھو گے. جی تحسنون، حسن جو ہے یہ قلعے کو کہتے ہیں. آپ وہ شاید آپ کے پاس کتاب ہو، حسن المسلم، دعاؤں والی کتاب ہے. اس کا مطلب حسن کا مطلب قلعہ ہوتا ہے، اور مسلم کا مطلب مسلمان. مسلمان کا قلعہ مراد کیا ہے کہ اگر آپ وہ دعائیں پڑھ لیں تو آپ ایک قلعے کی مانند محفوظ ہو جائیں گے. گھر تو اتنا محفوظ نہیں ہوتا، پرانے دور میں قلعے چلا کرتے تھے. قلعہ اسے عام سادہ الفاظ میں بولا جاتا ہے، قلعہ. تو اس میں چونکہ بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے تو اس لیے حسن کا مطلب قلعہ ہے. تو تحسنون مراد اس سے کیا ہے؟ حفاظت سے رکھنا ہے. یعنی خوشحالی کے 7 سالوں کا ذخیرہ تم لوگ قحط کے 7 سالوں میں ختم کر جاؤ گے، مگر وہ تھوڑا سا جو تم آئندہ سالوں کے لیے بڑی محنت سے بچا کر محفوظ رکھو گے، یہ اس آیت سے مراد ہے. جی آگے پھر جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ثم یأتی من بعد ذلك عام، ثم پھر یأتی آئے گا من بعد ذلك اس کے بعد، عام 1 سال، فیہ اس میں، یغاث بارش دیے جائیں گے یا مدد دیے جائیں گے، الناس لوگ، وفیہ اور اس میں، یعصرون وہ سب نچوڑیں گے. جی پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش ہوگی اور اس میں نچوڑیں گے. اچھا یہ جو یغاث ہے نا، یہ یا تو غیثن سے ماخوذ ہے یا پھر غوثن سے، دونوں سے ہی مطلب ٹھیک ہے. غیثن سے ہو، غین یا ثا، غیث، اس سے ہو تو مراد کیا ہے؟ بارش برسائے جائیں گے. اور اگر غوثن سے یغاث ہو تو اس کا مطلب ہے مدد کیے جائیں گے. تو دونوں لفظ ہی درست ہیں. آگے ہے یعصرون، نچوڑیں گے، یعنی اس سال وہ پھل جن سے رس نکلتا ہے، اس سے مراد انگور ہے، لیمو وغیرہ، اور اس طرح بیج ہیں جن سے تیل وغیرہ نکلتا ہے، زیتون ہے، سرسوں وغیرہ کا تیل جو کثرت کے ساتھ جو ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آئیں گی. جی یہ جو آیت ہے ابھی ہم نے جو پڑھی ہے، اس کا خواب کے ساتھ تعلق تو ہے لیکن خواب کی تعبیر میں شامل نہیں ہے. یعنی یہ ایک اضافی بات جناب یوسف علیہ السلام نے بتائی ہے، وحی کے ذریعے ہو سکتی ہے. اچھا یہاں دوسری بات کی یاد رکھیں کہ کافر جو ہے نا، کافر، اس کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے. اب یہ جو بادشاہ ہے اس کے متعلق ہم کنفرم تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر تھا، لیکن چلے پہلے جو 2 قیدیوں کا ذکر ہے وہ تو مشرک تھے، اور مشرک کا خواب بھی سچا ہو گیا. ایک مر گیا، دوسرا جو ہے نجات پا گیا. کیا خیال ہے؟ اسی پر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب التعبیر جو کتاب ہے اس سے یہ استدلال بھی آگے لیا ہے. باب رؤیا اہل السجون والفساد والشرک، قیدیوں، اہل شرک اور فساد کے خواب کا بیان. تو خواب ان کا سچا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ مشرک کا جو خواب ہے یا کافر کا جو خواب ہے یا جو فاسق آدمی یا فسادی آدمی ہے اس کا خواب سچا نہیں